ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، قرآن سیکھو سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ سورہ قریش یعنی لإیلاف قریش کے ترجمہ اور معلومات سے واقفیت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں قریش کے دو سفر کی طرف جو وہ ٹھنڈی اور گرمی کے موسموں میں کیا کرتے تھے اشارہ کیا ہے۔ لإیلاف قریش، ایلاف کہتے ہیں مانوس ہونے اور عادی ہونے کے، تو قریش کے مانوس کرنے کے سبب، عادی کیے جانے کے سبب، ایلافہم رحلة الشتاء والصیف یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے، مانوس کرنے کے سبب، مانوس کرنے کی وجہ سے، جاڑے اور گرمی میں سفر کرنے سے مانوس کرنے کے سبب اس کے شکریے میں، یعنی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف کی حالت میں امن و امان سے نوازا۔ یہ اللہ رب العالمین نے قریش کو ابھارا ہے اس بات پر کہ یہ ساری نعمتیں قریش محسوس کرتے ہیں، یہ سارے احسانات قریش محسوس کر سکتے ہیں، اور ان احسانات کو محسوس کر کے وہ ایک رب کی عبادت جو بیت اللہ کا رب ہے، جو انہیں کھانے بھوک میں کھلاتا ہے، جو انہیں ڈر میں امن و امان سے نوازتا ہے، ان کی عبادت کریں۔ لإیلاف قریش، قریش کے عادی کیے جانے کے سبب، یہ عادی کیے جانے کی وجہ سے، قریش کے مانوس کرنے کی وجہ سے، ایلافہم رحلة الشتاء والصیف یعنی کیسی مانوسی، کس بات سے مانوس کرنے کے سبب، ان کو مانوس کیے جانے کی وجہ سے ٹھنڈی اور گرمی کے سفر کے سلسلے میں، سفر کے لیے مانوس کیے جانے، عادی کیے جانے کی وجہ سے انہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، کن کو؟ قریش کو، اور شکر گزاری کے طور پر انہیں کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، عَبَدَ يَعْبُدُ کے معنی ہوتا ہے عبادت کرنا، تو وہ عبادت کریں، انہیں عبادت کرنا چاہیے۔ یہ فعل امر غائب کا صیغہ ہے۔ رب هذا البیت، اس گھر، هذا البیت اس گھر یعنی بیت اللہ شریف کے رب کی، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذا البیت، تو چاہیے کہ وہ عبادت کریں، انہیں عبادت کرنا چاہیے اس گھر یعنی بیت اللہ شریف کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک کی حالت میں کھلایا۔ اطعمہ یطعم، اطعامن کے معنی ہوتا ہے کھلانا، اور جوع کے معنی ہوتا ہے بھوک۔ وآمنہم، آمن یومن، ایمانن کے معنی ہوتا ہے امن و امان سے نوازنا، امن و امان کی حالت میں داخل کرنا، تو اور انہیں امن دیا، امن سے نوازا، شانتی دی، خوف کی حالت میں، ڈر کی حالت میں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے دو سفر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ ٹھنڈی کے موسم میں یمن کی طرف سفر کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یمن گرم علاقہ تھا، اور گرمی کے موسم میں شام کی طرف سفر کرتے تھے، اس لیے کہ شام ٹھنڈا علاقہ تھا، اور دونوں جگہوں کے سفر کا مقصد ان کا تجارتی سفر تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں اشارہ کیا ہے کہ دیکھو، اللہ رب العالمین نے تمہیں اس بیت اللہ شریف کی وجہ سے لائق احترام بنایا ہے۔ مکہ میں لوگ تجارت کے لیے تمہارے پاس آتے ہیں، اور تم کہیں جاتے ہو جزیرہ عرب میں تو لوگ تمہارا احترام کرتے ہیں کہ تم حرم والے ہو، تم بیت اللہ شریف والے ہو، خانہ کعبہ والے ہو۔ اس سے پہلے کی سورۃ الفیل جو ہماری ترتیب سے بعد میں آئے گی، لیکن قرآن پاک کی ترتیب سے پہلے کی صورت ہے، یمن سے ابرہہ آیا تھا خانہ کعبہ کو اٹھانے، اس سے جڑی ہوئی یہ صورت ہے۔ اس کو پس منظر میں دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ابرہہ کو اگر اللہ تعالیٰ ناکام نہیں کرتا تو تمہاری یہ
عزت جو بیت اللہ شریف کی طرف سے بنی ہوئی تھی کی وجہ سے بنی ہوئی تھی، خانہ کعبہ کی وجہ سے بنی ہوئی تھی، وہ عزت بھی ملیہ میٹ ہو جاتی۔ تو اللہ رب العالمین نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ابرہہ کو ملیہ میٹ کر دیا، ابرہہ کو مٹا دیا، اس کا قلعہ کما کر دیا ہے، اس کو نیست و نابود کر دیا ہے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، تمہیں عزت بخشی ہے، تمہارا سر بلند کر دیا ہے، اور تم پورے جزیرہ عرب میں اس خانہ کعبہ کی وجہ سے لائق احترام ہو، احترام کے قابل ہو۔ تو چاہیے یہ کہ تم اس رب کی عبادت کرو جو اس خانہ کعبہ کا رب ہے، اور جو تمہیں خوف اور ڈر سے نجات دیتا ہے، بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے۔ ڈر اس بات کا کہ پورے جزیرہ عرب میں قتل و غارت گری بالکل عام تھی، لیکن اس ماحول میں بھی مکہ کو اللہ تعالیٰ نے امن و امان سے نوازا تھا، مامون کر دیا تھا، وہاں کسی قسم کا خوف، کسی قسم کے قتل و خون ریزی کا ڈر نہیں تھا۔ تو یہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے تعلیم دی ہے۔ ایک مرتبہ اور ترجمہ سنیے، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ لِإِيلَافِ قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، یعنی ٹھنڈی اور گرمی کے موسم میں سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے، شکر گزاری کا تقاضا یہ تھا کہ انہیں اس بیت یعنی اس گھر بیت اللہ شریف کے رب کی عبادت کرنا چاہیے جس نے انہیں بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور جس نے انہیں ڈر سے امن و امان میں قائم کر دیا، امن و امان میں رکھ دیا۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔